اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم موضوعاتی مطالعہ کے سبق نمبر 2 کا سیکنڈ ہاف پڑھیں گے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 2 کا نام ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت، اور آج کا جو پارٹ ہے اس کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ قرآن مجید نے اس محبت کا ذکر کیا۔ ارشاد ہوا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ مومنوں کو جان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت میں سے انتخاب کرنا پڑے تو ان کو جان دے کر بھی محبت کا رشتہ برقرار رکھنا ہے۔ پھر ارشاد ہوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، سورۃ الحجرات آیت نمبر 1۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ گفتگو میں سلیقہ، عمل میں مطابقت اور رویوں میں اطاعت پیدا ہوگی تو تقویٰ کا حق ادا ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جاننے کی کوشش کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ترجمہ: تم میں سے کوئی ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اپنے آباء، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ پھر فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات ان احکام کے تابع نہ ہو جائیں، ان احکام کے ماتحت نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کوئی اور شریک نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام رشتوں اور تمام تعلقات سے بڑھ کر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا لازمی نتیجہ یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو تمام ذاتی پسند و ناپسند پر ترجیح حاصل ہو۔ اسی کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، سورہ محمد آیت نمبر 33۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو، یعنی اطاعت کے بغیر اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے اطاعت۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ تو کیا جا سکتا ہے، مگر اس کا ثبوت کیسے دیا جائے؟ یہ سوال ہر انسان کے ذہن میں پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے خود اس کا راستہ بتا دیا۔ ارشاد ہوا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ ترجمہ: کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اللہ تو بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ محبت الہی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام ہے۔ اطاعت میں مکمل خود سپردگی درکار ہوتی ہے۔ ظاہری عمل کے پیچھے دلی چاہت اور قلبی ملان ضروری ہوتا ہے، وگرنہ یہ عمل منافقت بن جاتا ہے۔ اس لیے اس پر متنبہ کرتے ہوئے فرمایا ارشاد ہوا اللہ تعالیٰ کا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، سورۃ النساء آیت نمبر 65۔ ترجمہ: تمہارے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تنازعات یعنی اپنے جھگڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ مان لیں، اور پھر یہ کہ جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں اس پر تنگ دل بھی نہ ہوں، بلکہ پورے طور پر اسے تسلیم کریں۔ اطاعت و اتباع کی عملی شکل سے ایمان کے تقاضے پورے ہوتے ہیں اور تسلیم و رضا کی برکات حاصل ہوتی ہیں۔ ختم نبوت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ابدی صحیفہ ہدایت لے کر تشریف لائے، یعنی قرآن مجید۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے ہدایت کا سلسلہ اپنے اتمام کو بھی پہنچا۔ اتمام کا معنی یعنی مکمل ہونا، مکمل بھی ہو گیا اور اختتام کو بھی پہنچا۔
یعنی ختم بھی ہو گیا۔ ارشاد ہوا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ المائدہ 3۔ ترجمہ: آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ دین مکمل، نعمت مکمل اور اسلام پر رضا الہی کا واضح اظہار۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہونے کا اعلان ہے۔ اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں رہی ہے، اس لیے کہ احکام الہی مکمل ہو گئے۔ اب اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو تا ابد یعنی ہمیشہ ہمیشہ مشعل راہ بنانا ہے، یعنی رہنما بنانا ہے، اور احکام الہی کو اپنا دستور حیات سمجھنا ہے، یعنی زندگی گزارنے کا مکمل ضابطہ دستور سمجھنا ہے۔ یہ انسانیت کے لیے شرف بھی ہے کہ اب اسے دائمی ہدایت کا اہل گردانا گیا۔ دائمی ہدایت سے مراد قرآن مجید اور اس کا اہل انسان کو سمجھا گیا اور اس کو مرکز آشنا کر دیا گیا، یعنی اللہ رسول کی بارگاہ کا پتہ بتا دیا گیا اور سمجھا دیا کہ اسلام مرکزی دین ہے، سب سے اہم دین ہے، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا مرکزی نقطہ ہے، اس لیے آپ کی اطاعت کی جائے۔ کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل انبیاء کرام علیہ السلام علاقوں، قبیلوں یا خاص قوموں کی طرف مبعوث ہوئے تھے، بھیجے گئے تھے، اس لیے مختلف معاشرے تشکیل پاتے رہے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بین الاقوامیت کا تصور ابھرا۔ ایک مرکز، ایک وسوہ اور ایک صحیفہ ہدایت نے نسل انسانیت کو وحدت آشنا کر دیا۔ قرآن مجید ارشاد ہوا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، سورۃ الاعراف آیت نمبر 158۔ فرما دیجئے کہ اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، اور یہ کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40۔ ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے رسول اور انبیاء کے خاتم ہیں۔ اب انسان کو ہدایت ایک ہی در سے ملے گی۔ اب پریشان نظری ختم ہوئی، اب تلاش کا مرحلہ تمام ہوا۔ سب کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، ایمان کو محبت کا جوہر عطا کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت اور اتباع سے احکام الہی کا پابند بننا ہے۔ اسی میں دنیا کی بھلائی ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، اور اسی میں آخرت کی نجات ہے۔ عزیز طلبہ، آج کی ہماری ریڈنگ پوری ہوئی۔ آج کے شارٹ کوشچن میں صرف جو آیات کے ترجمے اور آیات اور احادیث کے ترجمے ہیں، یہ سارے کے سارے ترجمے آپ نے یاد کر لینے۔ یہ جو ہیں یہ سارے کے سارے شارٹ کوشچن ہیں جو کہ لانگ کے اندر بھی آتے ہیں۔ فی الحال آپ ان تراجم کو یاد کریں جو کہ شارٹ کوشچن ہیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔